السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you so much. First of all, My pleasure to see you after so long, and of course, I have to thank him for all the trainings that I got from him some time ago, and I think I'm due for a new session or new sessions to learn from him with his experience over the decades. تو ڈاکٹر معیز جو ہیں ان کا تعارف اگر کرنا شروع ہوئی تو سارا وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن تھوڑا بہت کہنا چاہوں گی کہ یہ مائنڈ سائنسز کے ہیڈ ہیں. ہی اسٹارٹیڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہاؤ ٹو مینیج یور لائف، ویدر یو ٹاک اباؤٹ ریکی انرجی، دا ٹریننگز، دا سرٹیفکیشنز، دا NLP. اور آپ یہ خود بھی مجھے بتائیں گے جب وہ یہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا نام اور اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دنیا میں تو میرا نام موحد حسین ہے. دنیا میں ڈگریز ڈاکٹریٹ ہے، 2 PhD میرے پاس. کون ہوں یہ آج تک نہیں سمجھ سکا، تلاش ہے اس چیز کی، اور اسی تلاش میں پھر میں نے لوگوں کو بھی شامل کر دیا. اچھا. لوگ شامل ہوتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا. میرے خیال میں مقصد زندگی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ معلوم کر لے کہ وہ کون ہے، وہ کیوں آیا ہے یہاں پہ، اس کا مقصد کیا ہے زندگی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ معلوم کر لے. تو بس ایک انسان ہوں، فیملی ہے، بچے میرے امریکہ میں ہوتے ہیں، ایک میری بیٹی عروج میرے ساتھ ہوتی ہے. 1974 میں نے پاکستان میں پہلے یوگا شروع کیا. I was very young at that time. ایسے ہی شوق کی خاطر انڈیا سے سیکھ کے آیا تھا تو سیکھ کیا میں نے. اس کے بعد 80s میں امریکہ چلا گیا. 82 میں واپس آیا. پھر میں نے پروفیشنلی یوگا سکھانا شروع کیا 82 سے. اسٹارٹیڈ وتھ کراچی جمخانہ. بہت بڑی اسٹرگل تھی کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں تھے اس زمانے میں یوگا کیا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا ہندوازم ہے، یہ وہ ایک اسٹرگل رہی سمجھانے کہ ہندوازم کا کوئی تعلق نہیں ہے. 86 میں نے اپنا فیملی بزنس میں ایسوسیٹ تھا اپنے فیملی کے ساتھ، وہ میں نے چھوڑ کے 86 میں اپنا پراپر پروفیشنلی ادارے کے طور پہ شروع کیا. انسٹیٹیوٹ آف کلاسیکل یوگا اینڈ ہیلتھ سائنسز نام تھا، بعد میں وہ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ہو گیا. تو پروفیشنلی 86 سے اب تک کی 2021 سے یہ اتنے سال کی کاوشیں محنت اس سے پہلے بھی ہوتی رہی. اس ادارے نے ہماری لاہور، اسلام آباد، کراچی آفیسز ہیں. ہم پوری دنیا میں ورک شاپ کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، USA میں بہت کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم کرتے ہیں، سنگاپور وغیرہ، ملیشیا، انڈیا میں ہم نے ورک شاپس کیے ہیں بہت سارے. تو ورلڈ وائڈ ہم کرتے ہیں. اور پھر جب کرونا سے شروع ہونے سے کوئی 1 سال پہلے عروج کی ایک آئیڈیا آئی کہ اب ہم دنیا میں بہت سارے لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ سارے مطلب ایکسپینسز انوالوڈ ہے نا کہ آپ ٹکٹنگ کریں اور پھر فیملی کی آپ کی چھٹی ملے نہ ملے. تو ہم نے کہا لیٹس گو ٹو دیم. تو ہم نے پھر ویبینار شروع کیے 1 year before کرونا. اور وہ ویبینار اتنا سکسیزفل ہمارا ہو گیا کہ وی آر ایبل ٹو ریچ دا ورلڈ. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ ہم سے ٹچ ہوئے. اور ٹی وی پہ بھی میں میرے خیال میں ٹی وی پہ 1980s سے آ رہا ہوں. اس زمانے سے PTV تھا. اس وقت سے لے کر پھر ایونچولی 3 مارننگ شو شروع ہو گئے. ایک جیو کا ہوا، ایک ARY کا ہوا اور ایک ہم ٹی وی کا شروع ہوا. ہم ٹی وی کے مارننگ شو میں آتا رہا، اس سے لوگوں تک میں پہنچا، بڑی ریچ پہنچی میری، اور اس طرح لوگ کنیکٹ ہوتے گئے. تو اٹ ہیز بین اے ویری فیسینیٹنگ اینڈ اے ریمارکیبل جرنی ان ٹرمز آف انسان کو سمجھنا لوگوں کے ایشوز کیا ہے، زندگی میں پرابلمس کی وجہ کیا ہے. میں نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی بہت پڑھا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹس میں ہر مذہب کے، یہودی بھی، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بہت سارے ایتھیسٹ بھی ہیں میرے اسٹوڈنٹس میں. تو ماشاء اللہ اٹ ہیز بین اے گریٹ جرنی. اور آپ کا پورا نام آپ جانے جاتے ہیں ڈاکٹر معیز حسین؟ پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین، بیکاز میرے پاس یوگ آچاریہ کی ڈگری ہے which basically means professor. اچھا، تھینک یو سو مچ. جب آپ بول رہے تھے تو 10,000 سوال آ رہے ہیں کہ بھائی اچھا یہ پوچھوں وہ پوچھوں. بٹ what is conscious living? کیا conscious living
باشعور طریقے سے زندگی گزارنا آپ کے مطابق کیا ہے جو آپ نے دیکھیں ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو گائیڈڈ ہوتے ہیں ہمارے ایکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ پرومپٹ ہوتے ہیں سب کانشیس لیول سے. ہمارے مائنڈ کے دو میجر حصے ہیں کانشیس سب کانشیس. تو ہمارے سب کانشیس میں ہماری لائکس ڈس لائکس ہمارے بلیفس ہمارے ایموشنز ہماری فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہم سے کام کرواتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کانشیسلی ہم نہیں کرتے بہت کم کام کر سکتے ہیں. آپ کبھی ٹرائی کریں 15 منٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیں الارم لگائیں اور 15 منٹ کہیں میں ہر کام سوچ سمجھ کر کہہ کے کروں گا یعنی نیت کے ساتھ کروں گا. اسی لیے دین میں بڑے خوبصورت ہے اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. یہ بڑا گہرا کانسیپٹ ہے. اس میں آپ 15 منٹ نیت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے میری گارنٹی ہے نہیں کر سکتے. اتنی پرابلم ہوگی آپ کو بیکاز آپ ایک آٹومیٹک روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. ایک سٹیمولس آتا ہے بیرونی دنیا سے مطلب آپ نے کوئی نظارہ دیکھا کوئی آواز سنی کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا کھانے کی خوشبو آئی تو آپ کا ایک فکسڈ کنڈیشن رسپانس ہوگا اس کے لیے. اب یہ کنڈیشن رسپانس سے نکلنے کے لیے کانشیس لیونگ بڑی امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کانشیسلی کریں اپنے جذبات اور احساسات سے مجبور ہو کے نہ کریں. دیٹس the whole idea. کیونکہ کانشیس مائنڈ میں ریشنل تھنکنگ ہے یہ صحیح غلط کا فرق سمجھتا ہے. سب کانشیس مائنڈ صرف ایموشنز پہ چلتا ہے. تو کانشیس لیونگ بڑا مشکل کام ہے جو کرتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں. آپ بھی تو کرتے ہیں آپ بھی کمال کر رہے ہیں but it takes training would you say that it takes time it's training. اس میں اپنے ساتھ پیشنس چاہیے رکھنا ہوتا ہے پلس آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ کو پرومپٹ کرتی ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہو تو آپ کس وجہ سے کر رہے ہو. از اٹ بیکاز اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ڈن اور یو وانٹ اٹ ٹو بی ڈن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. تو اس میں ڈیوٹی کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ کچھ کام ایسے ہیں جو ڈیوٹی سمجھ کے کریں آپ اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ چاہے آپ کو اس کا معاوضہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو بٹ یو کنسیڈر تھنگز ایز ڈیوٹی. تو وہ بھی بڑا اس میں کرم یوگا آتا ہے. یوگا کے مختلف فارمز بھی آتے ہیں. تو کانشیس لیونگ یس اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگر ہم کانشیس لیونگ کریں تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اچھا تو جو جتنا بھی پرسنٹیج اگر ہم کانشیسلی کام کریں جیسے اب بچوں پہ آتے ہیں ہم آہستہ آہستہ پہلے ہم پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہیں کیونکہ میری پوڈ کاسٹ بھی اسی پہ ہے کہ کانشیس لیونگ اینڈ کانشیس پیرنٹنگ. کانشیس لیونگ کا تو کافی ہوگا لیکن آج کل میرے ایکسپیرینس میں اور آپ کا تجربہ ڈیفینیٹلی کافی ہے میرے سے زیادہ ہے. پیرنٹنگ میں شاید ہم کلوز بائے ہوں لیکن اس میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جسٹ اور جو کرکس آف دا میٹر گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم بچوں کی جن کے بچے ہیں ان کی تربیت ان کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے. زمانہ بدل رہا ہے. اب آج کے زمانے میں جو کہ آپ پلیز سوشل میڈیا اور گیجٹس کی بھی بات کریں اگر تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ چیلنجز سے تو گزر رہے ہیں تو وٹ از پیرنٹنگ پہلے بات کے بتائیں کہ پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کیا؟ اگر آپ انسان کے علاوہ پرندوں کی اور جانوروں کی دنیا دیکھیں تو ان کا ایک فکسڈ طریقہ کار ہے اپنے بچوں کو پالنے کا اور تربیت دینے کا. جانور بھی تربیت دیتا ہے پالتا بھی ہے ہر قسم کا جانور پانی کا ہو آسمان کا ہو زمین کا. انسانوں میں وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان کے اندر ایوولوشن کا پروسیس بڑا تیز ہے جہاں اس کو علم ملتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے نت نئے طریقے دریافت کرتا ہے تو وہاں پیرنٹنگ کے اندر بھی ایک جدت پسندی ہونی چاہیے تھی جو کہ مسنگ ہے. وہ جو ہونا ہے کہ نیا پن کے آج بچوں کے ساتھ نئی چیزیں ہیں نئی سوچ ہے نئی وے آف لیونگ ہے. تو کیا آپ نے اپنے پیرنٹنگ کے انداز کو چینج کیا کہ نہیں کیا؟ پہلی چیز تو پیرنٹنگ میں یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں they must be aware of what is happening in this world right now. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ ماڈرن زمانے کے تقاضے کیا ہے بچے کیا چاہتے ہیں آج کل. ہم نے کبھی اپنی زمانے میں نہیں سنا کہ جی ہم فرینڈس کے گھر نائٹ اسپینڈ کرنے جاتے تھے. ہمارے زمانے میں نہیں تھا. آج پجامہ پارٹیز ہوتی ہیں آج بچے فرینڈس کے گھر نائٹ اسپینڈ کرتے ہیں نائٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اب وہ جو ٹرینڈ ہے وہ جو چینج ہوا اس ٹرینڈ میں ماں باپ نے کیا اپنے آپ کو چینج کیا کہ نہیں کیا؟ پرابلم ہے ماں باپ اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے اور ماں باپ کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے. میں ایک فیملی کو دیکھ رہا ہوں وہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی بچی یہ کہتی ہے کہ ماں کو کہتی ہے کہ یو آر اولڈ فیشن
اور ماں کہتی جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج بیکاز آئی بلیو. اچھا اولڈ فیشن میں کیا ہے, نماز پڑھتی ہو, روزے رکھتی ہو, ہاؤ کین نماز اینڈ روزہ بھی اولڈ فیشن؟ رائٹ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, رائٹ, لائف اسٹائل ہے. تو ماں کو صرف یہ کہ بیکاز بچی کے ساتھ اس کو ہوتا ہے کہ میں بچی کو سیکیور رکھوں, تو وہ اوور پروٹیکٹیو جو اس کا نیچر ہے جس کی وجہ سے بچی یہ سمجھتی ہے کہ میری ماں مجھے فریڈم نہیں دے رہی, اس کا مطلب ہے اولڈ فیشن ہے. دس از ہاؤ you build up concepts in your mind about how things should be and how, and if it's not the way, then you build up a concept that's old fashioned. Nothing to do with old fashioned, right? This is how it should be. There should be certain rules in the house. کہ ان رولز کو بچوں کو فالو کرنا ہوگا. پرابلم ہوتا ہے ہم جاگتے اس وقت ہے جب ہمارا بچہ ٹین ایجر ایج کو پہنچتا ہے, وہاں بچے کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. بچے کی پرسنالٹی 7 سال یا میکسیمم 8 سال کے اندر کمپلیٹلی بن جاتی ہے, اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوتی. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ماڈیفائی ہوتی ہے, ڈسٹارٹ ہوتی ہے, مگر بچے کی چینج نہیں ہوتی پرسنالٹی. تو اب آپ کوشش کرتے ہیں 14 سال کا بچہ ہے, وہ ضد کر رہا ہے, اس کی پرسنالٹی گرو کر رہی ہے, آپ اس کو روکتے ہیں, وہ نہیں رکے گا. یہ کام آپ نے اس وقت کرنا تھا جب وہ بچہ چھوٹا تھا. اب وہ کمپلیٹ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ اس کو کیا ہو رہا ہے جو بچوں کے ساتھ ٹینیجرز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے نا. اب اس کے لیے پھر آپ کو ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑے گا بچوں. اس کے لیے آپ تیار نہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں. تو پیرنٹنگ میں پہلی رسپانسبلٹی ٹو بی اویئر آف واٹس گوئنگ آن ان دس ورلڈ, ٹو کیپ اپ ود دی اپڈیٹس. جو نئی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں اس کے آپ کو اپڈیٹس ہونی چاہیے. ماں باپ کو گیجٹس چلانے آنے چاہیے. ماں باپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کمپیوٹر کیسے چلتا ہے, فون کیسے چلتا ہے, ٹیبلٹ کیسے چلتا ہے, تاکہ وہ مانیٹر کر سکے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. دوسری جو بڑی اہم چیز جو میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں, ہمارے 2 بیٹے ہیں میرے, تو فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں انیشیل کیا, اس کے بعد وہ اے لیولز کے لیے گرامر اسکول چلے گئے کراچی میں. ہم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ان کے جو فرینڈس تھے اسکول میں, اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھا. ہمیں پتا تھا کہ اس کی فیملی کیسی ہے, تو بچہ اگر نائٹ اسپینڈ کرنے جاتا تو ہمیں پتا تھا کہ کس کے گھر جا رہا ہے اور وہ لوگ کیسے ہیں. آج کتنے ماں باپ اپنے بچوں کے فرینڈز جو ہیں ان کی فیملی سے ان ٹچ ہیں؟ نہیں ہے سر. تو آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ کس کمپنی میں وقت اسپینڈ کر رہا ہے. آج کل جو سب سے بڑا صحبت کا بہت اثر ہے. آج کل جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ڈرگس کا ہے. اسکول کے باہر ڈرگس بک رہی ہے. کالج یونیورسٹی تو چھوڑے آپ, اسکول کے باہر 9th 10th کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ ڈرگس استعمال کر رہے ہیں جسٹ فار فن. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے ڈرگ کا کمپنی سے. اگر آپ کے دوست میں سے کوئی یوز کرتا ہے اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, آپ سے ضد کرتا ہے, تو آپ یوز کرو گے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ کمپنی کون سی ہے. تو یہ ماں باپ کا بہت اہم فرض ہے. They should keep an eye on the kids that are friends with their own kids. ایک یہ چیز. تیسری چیز میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ماں باپ should be constantly in touch with the school and the teacher. وہاں سے بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے جو عام طور پر پیرنٹ جان چھڑاتے ہیں. وائف کہتی تم چلے جاؤ, ہسبینڈ کہتا تم چلے جاؤ, میں بزی ہوں, کوئی نہیں جاتا. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ٹائم بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں اگر آپ کچھ رولز اسٹیبلش کریں گے چھوٹی ایج سے, وہ رولز بچہ فالو کرے گا. آج بھی کئی لوگ مجھے ملتے ہیں, ہمیں سینئر آفیشلز ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج بھی ہم اپنے ابو سے بات کرتے ہیں تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. آج کا بچہ کرتا ہے بالکل نہیں, ماں باپ کے فیس پہ بات کرتا ہے. ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ٹائم بچوں کو ماں باپ نے دینا تھا وہ ٹائم آپ نے نہیں دیا. تو کیا ہوا, پہلے تو آپ کے گھر میں ایک ٹی وی تھا, اس پہ ایک چینل آتا تھا. آج آپ کے ہر کمرے میں ایک ٹی وی ہے اور آپ کے یہ ہاتھ میں ٹی وی ہے. موبائل فون از اے ٹی وی. اب آپ کے پاس اتنی بڑی چوائسیز ہو گئی. اگر وائی فائی ہے تو الحمدللہ دنیا کا ہزاروں چینل آپ دیکھ سکتے ہو. اب ہوا یہ کہ آپ اس میں مصروف ہیں. ٹپیکل ایک پاکستانی خاتون کی بات کر رہا ہوں, وہ ڈرامے دیکھنے میں شوقین ہے. ہسبینڈ آتا ہے اسے پولیٹیکل ٹاک شو دیکھنے ہیں, تو دونوں اپنے اپنے شوز دیکھ رہے ہیں. بچہ کیا کر رہا ہے ان کو کیا پتا. تو ہمیشہ ہمیں یاد ہے میرے گھر میں ایک قانون تھا. I come from a very religious family. میرے جتنے بھائی آپ دیکھیں گے سب کی داڑیاں مولوی ٹائپ میں سارے کے سارے. اچھے مولوی
اچھے مولوی آپ باشعور پڑھے لکھے ظاہر ہے. ایک بھائی بند کر رہے ہیں نہیں وہ والے تو مجھے یاد ہے ہمارا رات کا کھانا جب سارے بچے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اکٹھے ہم دسترخوان پہ کھانا کھاتے. وہاں ابو پوچھتے تھے, امی پوچھتی تھی, ابو زیادہ پوچھتے تھے, امی کو تو پتا ہوتا تھا سارے گھر پہ ہوتی تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اسکول میں آج کیا لیسن ہوا وغیرہ. تو وی نیو کہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو دس از ہاؤ اٹ وینٹ. اور اس سے فرق یہ پڑا کہ ہماری بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہو گئی, ہماری پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ. نصیحت ملتی تھی, مشورہ ملتا تھا, بہت کچھ ملتا تھا. وہ آج کے دور میں مسنگ ہے. آج آپ کو گوگل بتاتا ہے کیا کرنا ہے, ماں باپ نہیں بتاتے آپ کو کیا کرنا ہے. یہ کوالٹی ٹائم بھی نہیں ہے, بیٹھ کے کھانے کا. گوگل آپ کو انفارمیشن دیتا ہے, گوگل میں ایموشنز تو نہیں ہے. جس ایموشنز کو فیلنگ کے ساتھ ماں باپ پہ بات کرتے ہیں وہ گوگل ہی بتا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ کو توجہ دینی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھا انسان بنے. ہاں صرف ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سافٹ ویئر انجینئر بنے تو پھر ٹھیک ہے چلاتے رہو. یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک پیشے کے ساتھ منسلک کر چاہتے ہیں کہ بس یہ پیشہ وار بنے. اچھا انسان بننے کی جو تربیت تھی وہ ختم ہو, وہ نہیں بنا رہے. تو اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہاؤ آر یو کنٹریبیوٹنگ؟ ہم نے برسوں پہلے سے پروگرام شروع کیے تھے بچوں کے. ایک سپر لرننگ تھا, ایک جینیس میتھڈ تھا, کئی کروائے ہم نے, بہت کروائے. ماشاءاللہ کبھی کبھی مجھے ملتے ہیں ایسے سینئر آفیسرز ہیں اب کہ میں آپ کو جتنا چھوٹا تھا میں نے سپر لایا 10 years old I did سپر لرننگ. مجھے حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا they still remember me. کئی دفعہ ایسے پیشنٹ improved. انہوں نے کہا کہ because whatever you taught us اس سے آج ہم اس مقام پر. اور یہ چیزیں ہم نے بہت کی. اس کے بعد ہمارے لیے پرابلم یہ ہو گیا کہ اب گھر میں 3 بچے ہیں, اب وہ ایک جائے گا تو باقی 2 کہیں گے ہمیں بھی جانا ہے, تو ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے وہ پروگرام ہی بند کر دیا. اب ہم ہو سکتا ہے آن لائن شروع کریں. تھینک یو سو مچ. یہ جو آج کل ہم جب شادی کرتے ہیں تو آپ